دیکھیں یہ جو فرقہ ہے نا، یہ اس وقت کا نخرہ ہے. اس وقت صرف دو فرقے ہونے چاہیے، ایک لاچار اور ایک طاقتور. یہ دو فرقے ہیں، اور طاقت کے فرقے میں آ جائیں مسلمان ایک دفعہ. صرف دو، اصل میں دو فرقے ہیں. لاچار بالکل کچھ نہیں کرتا، بالکل نکارا ہے، ختم ہو چکا ہے، اوپر سب پیر رکھ کے گزر. ایک وہ جو حرکت میں کام کرنے کے لیے طاقت میں آنے کے لیے کوشاں ہیں اور کمپیٹنٹلی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دو فرقے ہیں اسلام کے اس وقت. اب آپ مجھے بتائیں، کلر آف دا ٹربن سے لے کے کلر آف دا انسیگنیا آف دا یونیورسٹی، آپ مجھے بتائیں یہ دو طرح کے مسلمان آپ کو ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اب ایک آپ کو کنونس کر رہا ہے کہ یہ اسی میں سارا کچھ، اسی میں نمازیں پڑھ کے بس جنت میں چلا جائے گا، تو کبھی بھی نہیں ہوگا اسے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت پہلے نہیں بدلنا شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. سو جب یہ اللہ تعالیٰ یہ فرقے بتا رہا ہے، ایک وہ قوم کہ جو اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی. دیکھیں ابھی جب ہم وہی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بچے نہیں جوائنٹ فیملی میں ہی رہیں گے، وہ تو یہ ووٹ والے بچے ووٹ میں ہی رہیں گے. میں آپ کو ووٹ میں ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سیاست کا مطلب ووٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سائزیبل چنک اگر اکٹھا ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی لیڈر اپوائنٹ کر دے گا جو کوالیفائی ہوتا ہوگا اسلام کے پرنسپلس کے اوپر، خود ہی اپوائنٹ ہو جائے گا. وہ اس کو بھی پتا ہوگا مجھے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تھرو پرنسپل آف اسلام. میں نے یہ غلطی کی، اگلا بندہ تیار ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، اس کو ڈیموکریسی نہیں بولتے. یہ جو ڈیموکریسی، جس کو یہ لوگ ڈیموکریسی بولتے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیں، اس کو تو گورا بھی ڈیموکریسی نہیں بولتا جو ہمارے پاس ہے. دس از دا پرابلم. یہ اس گھن چکر سے باہر نکلنا پڑے گا یوتھ کو. بس کرو، بہت ہو گیا ووٹ، کھلے رہنے دو ان کے الیکشن کمیشن کے دفتر، اور بیلٹ باکس خالی جانے دو، کاٹے لگاؤ کہ نو مور لکھا ہوا ہو. بوائیکاٹ نہیں جائیں جا کے نو مور لکھ کے. بھائی تمہاری اوقات نظر آ گئی ہے. WWF کھیلتے ہو ہر دفعہ ہمارے ساتھ. نواز شریف کو تو پہلے ہی پتا تھا انگلینڈ میں کوئی پرائم منسٹر بننے ادھر آ رہا ہے، الیکشن تو بعد میں ہوئے. بالکل. اس کے بعد بھی اگر بیوقوف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے. اس میں وہ ویسی نہیں ہو سکتی جس لیول بنانی پڑتی ہے. آئی کیو بنانا پڑتا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، آئی کیو بنانا پڑے گا. مرحلہ ہوگا. وہ ایک نسل کہا ہے میں نے، ایک نسل. سوشل میڈیا میں تو یہ کام جلدی ہونا چاہیے. بائسنس توڑیں، PTI والوں کی بائسنس توڑیں، نواز شریف والوں کی بائسنس توڑیں، زرداری والوں کی بائسنس توڑیں. اسلام کے اسپیکرز ایلوکوینٹ ہوں. مسجد وہی تو کہہ رہا ہے، مسجد اصل میں قصوروار ہے. آج اگر مولوی پرفارمر ہوتا تو لوگ علماء کرام کو پارلیمنٹ ہاؤس میں پڑھتے، پر مولوی کی پرفارمنس کیا ہے؟ تو ان جیسے تھگز اور گنڈے ہی آئیں گے نا پھر. یہ گنڈوں کو مجبوراً لے کے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو دوسری آلٹرنیٹ آپشن تھی وہ تو اپنی گلی نہیں کراس کر سکتا. وہ روڈ کراس کرنے کے لیے بھی وہ نااہل ہے اس وقت. جبڑا بہت بڑا کھول کے فتوے دیتا ہے، مگر ورلڈ ویو زیرو ہے اس کا، پرفارمنس زیرو ہے اس کی. تو جب تک آپ مولوی کو کمپیٹنٹ نہیں کرتے تب تک میں نہیں سمجھ سکتا. نواز شریف تو شریف آدمی ہے. ابھی دیکھیں آگے کیا کیا آنے والے ہیں. کھیل تو نہیں رہے کہ نہیں وہ اصل میں بھی کرتا ہے. I'm pretty sure امریکہ نے عمران خان کو نکالا ہے. I'm pretty sure. مگر I'm pretty sure اس نے سلیکٹ بھی امریکہ نے کیا تھا اس کو. یہ نواز شریف کیوں کہتا تھا مجھے کیوں نکالا؟ وہ بھی پاور میں نکالا گیا تھا. آپ لوگ اس سسٹم کو سمجھیں. میں PTI والوں سے گزارش ہے، عمران خان کو قرآن سکھائیں اور اس کو بتائیں کہ طاقت اللہ نے تجھے دے دی ہوئی ہے، تجھے دے دی ہوئی ہے طاقت. مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں لاکھوں بندے تجھے سے ہی کام لیں گے، تو ہی پرائم منسٹر بن جائیں. تم اگر اسلام امپلیمنٹ کر. یہ ڈیموکریسی کے تھرو امریکہ کی ٹٹو گیری کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ پھر 1-2 سال، پھر ابھی تو 24 سال کی ہوئی ہے، 50 سال کی ہو جانی اگلی دفعہ. اچھا مطلب یہ کیا مطلب ہم کیا کہ یہ کیا کون سی پارٹی رہ گئی ہے جس کو امریکہ نے جیل میں نہیں ڈالا؟ کون سی پارٹی رہ گئی مجھے بھی بتائیں. بھٹو کو انہوں نے مار دیا، ٹھیک ہے، عمران خان کو، پھر نواز شریف کو جیل. کون سی پارٹی؟ مجھے تو شرم آتی ہے نواز شریفوں کے اوپر کہ ایک دو بندہ جیل میں پھکی کھا کے آئے بغیر کسی الزام کے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے ادھر آ جائے. مطلب ان لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہماری یہی ڈیسٹنی ہے. نہیں نشے میں اور کچھ بھی نہیں ہے، پاور کا نشہ. آپ مجھے 1-2 دفعہ بدتمیزی کریں میرے ساتھ ادھر، یا آدھا گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کر دیں. 3 یا 4 ہفتے بعد مجھے دوبارہ ساحل بھائی پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو میں آ گیا تو پھر میرے دماغ میں کوئی خلل ہے نا. سمجھ رہے؟ تو یہ کوئی اور مسئلہ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ لوگ کچھ ایسے معاملات ہیں
مجھے پتہ ہے نا، نبی السلام نے بتا دیا ہے بیماری کا بھی. ان لوگوں کو اپنی موت سے اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا ڈر لگتا ہے کہ کئی دفعہ تو مجھے پتہ ہے کچھ ایسے لیڈر ہیں جو اپنی مرضی کے خلاف اپوائنٹ ہوئے ہیں پاکستان پہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی پتہ ہے ہمیں. یہ تو خیر نشے کے دھت ہیں، یہ تو اپنی مرضی سے آئے تو روتے ہیں جب ان کو اپوائنٹ نہ کیا جا رہا. السلام علیکم، جس میں فیصل مان آپ خیریت سے ہوں گے. شیخ اس ویڈیو میں 2-3 باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل اس تھنگ کہ جو بھی قوم ایکٹیویزم میں آتی ہے اور خود کو اس پیر یونیورس میں لے کے چلتی ہے جس میں اس نے اپنی حالت کو خود بدلنا ہوتا ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تب اللہ جو بھی ایک ہارڈ سٹانس ہوتے ہیں، جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک ہیلپ آتی ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ خود ڈپینڈنٹ ہو گے، جب تک آپ خود ہی اپنا کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیکل انالیسز نہیں کرو گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ کچھ پرفارم بھی نہ کرے ہو، آپ کی حالت بدل جائے. اس کی بہت زیادہ اگزامپل ہمیں پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اگر اسلام کی بات کی جائے تو جب تک اسلام ایک پروفیشن تھا، تب تک کبھی بھی یوتھ اسلام کی طرف نہیں آیا. جب یوتھ کو یہ چیز ریئلائز کروائی گئی یا ڈفرینٹ میڈیم کے ذریعے یوتھ کلب لے لیں، ساحل سر لے لیں، اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، دے آر ڈوئنگ ویل گریٹ جاب فار دا اسلام. تو اب کیا ہوا ہے کہ اب یوتھ اسلام کی طرف آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کو وہ ایکٹیویزم دیکھا ہے. اور جو دوسری بات شیخ اس ویڈیو میں کر رہے ہیں وہ ووٹ کے بارے میں ہے. جب تک آپ کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ووٹ از اے طاغوت، ایک طاغوتی سسٹم ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آنے والی گورنمنٹ، آپ کا جو بھی پرائم منسٹر سلیکٹ ہوتا ہے یا پھر اس کے وہ جیل میں لے کے جایا جاتا ہے، وہ سارا کچھ پری پلانڈ ہوتا ہے. وہ سب کچھ امریکہ کے انڈر ہو رہا ہوتا ہے. اور آج کل جو ایک ہاٹ ٹاپک جو پاکستان اور انڈیا کی وار چل رہی تھی، یہ بھی ایک وہ انہی کا بنایا ہوا تھا تاکہ ہم فلسطین سے اٹینشن جو کیا وہ ہٹا کے ہم اس طرح اٹینشن لے کے آئیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ان میں سب سے جو ٹاپ لسٹ پہ چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اسلامک اسٹینڈرڈس کو کبھی بھی دیڈس نہیں کر سکتے ہو، آپ کبھی بھی ان کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے ہو. جب آپ مینیپولیشن سٹارٹ کریں گے، جب آپ ان میں ملاوٹ لے کے آئیں گے، تو کبھی بھی آپ فاتح قوم نہیں بن سکتے ہیں. ہم ہمیشہ مفتوح قوم ہی رہتے ہیں.